بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم قوم عاد کی طرف آنے والا شدید آندھی کا عذاب اور اس کے اسباب کے بارے میں بات کریں گے۔ قوم عاد دراصل مقام احقاف میں رہتی تھی، جو کہ عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ یعنی عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور بہت ہی بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان لوگوں کو سرکشیوں سے باز آنے سے کا کہتے اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا۔ سورہ اعراف میں ہی درج ہے یہ واقعہ، اور ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یعنی قوم عاد نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا کہہ رہے ہو تو پھر لے آؤ ہماری طرف وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اور ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی جس طرح وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی بتوں کی پوجا کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہم تمہارے کہنے پر یہ سلسلہ ترک نہیں کریں گے۔ آخر پھر عذاب الہی کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت یا بلا آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک جماعت کو مکہ معظمہ بھیجا۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک آدمی بھی تھا، جو حقیقت میں تو مومن اور مسلمان تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم چاہے لاکھ دعائیں مانگو، مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ جناب مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو قوم عاد کے لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے سے الگ کر دیا، اور پھر خود ہی دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید بادل تھا، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 میں سے کوئی ایک بادل یعنی بدلی کا انتخاب کر لو۔ ان لوگوں نے کالے بادل کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالے بادل سے خوب پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنی نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ بچا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں اس زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں کہ جس طرح کھجوروں کے درخت اڑ کر زمین پر گرے پڑے ہوں۔
چنانچہ ارشاد ربانی ہے سورہ الحاقہ میں ہے درج، اور ترجمہ کچھ یوں ہے: اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، اور وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خدابندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو اپنے ساتھ لے گئے اور مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اور پھر آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بہت ہی بڑی طاقتور قدآور قوم تھی، اور ان لوگوں کو مالی خوشحالی بھی بہت ہی مستحکم تھی، لیکن لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات بنائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا ہی اعتماد تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادیاں تباہ و برباد کر دیں، اور اس قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ کیا ہم عذاب الہی کی تاب لا سکیں گے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت مطلوب ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم۔